أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا مہتو بیان کرنے کی اور اس کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شعور، ہر انسان کا حصہ، ہر انسان کا نصیب اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی گردن کے اندر چپکا دیا۔ اس آیت کے حصے کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے کہ انسان نے جو کرنا ہے، جو انسان کو رزق ملنا ہے، جس مصیبتوں سے، جس خوشیوں سے یا جن اعمال سے انسان نے دو چار ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا یہ شعور اس کی گردن میں ڈال دیا۔ جیسے گردن میں توپ ڈالا جاتا ہے یا ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اس طرح انسان کی تقدیر، انسان کا نصیب اس کی گردن کے اندر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، بلکہ یہ واضح ہے کہ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ کتنی محفوظ ہے اور کتنی صحیح ہے۔ اگر جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا ہے، نیکی کا یا بدی کا، اچھائی کا، برائی کا کچھ اختیار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پہلے ہی علم ہے کہ اس نے کیسے عمل کرنے ہیں، یہ برے عمل کرے گا یا نیک عمل کرے گا، اللہ نے اس کی گردن کے اندر اس کا یہ نصیب، یہ حصہ ڈال دیا، یعنی اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کچھ ایسے عوامل ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق، جن کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ مثلا انسان کے پاس عمر کا اختیار نہیں، وہ اپنی عمر کو بڑھا لے یا کم کر لے، انسان بے بس ہے۔ اس طرح اس کو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اچھے حال سے، وہ برے حال سے، اس میں بھی انسان بے اختیار ہے۔ ٹوٹل انسان نے جو زندگی گزارنی ہے، جو کرنا ہے، جو اس کو ملنا ہے، جو چیزیں اس کے حصے میں آنی ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے گردن کے اندر چپکا دیا ہے، لٹکا دیا ہے کہ یہ تیرا نصیب ہے، یہ تیرا شکون ہے، تو نے یہ کرنا ہے۔ اور اللہ کی تقدیر، اللہ کا اندازہ 100% درست ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگلا جو حصہ ہے محترم بھائیوں آیت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم اس انسان کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے، کتاب بھی ایسی ہوگی کہ يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کتاب کو یہ کھلا ہوا پائے گا۔ بندہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھا ہے، ہر بندہ اس کتاب کو پڑھ سکے گا، یعنی سابقہ زندگی کی پوری تصویر اس کے سامنے آ جائے گی۔ وہ ایسی کتاب ہوگی جو ایٹومیٹکلی کھل جائے گی، جس کو کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس کی ورق گردانی خود ہوتی جائے گی، وہ خود صفحے الٹ پلٹ کرتی جائے گی، ساری تصویر انسان کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ انسان کے اعمال کا رزلٹ ہے، انسان کے اعمال کا پورا ریکارڈ جو دنیا کے اندر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کتاب تیار ہو رہی ہے، کل جب یہ ہمارے پاس آئے گا ہم یہ کتاب اس کو تھما دیں گے کہ یہ کتاب تیری ہے، یہ کتاب زندگی تیری ہے، آج تو اپنے حساب کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے یہ کتاب تیرے لیے کافی ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ کتاب اس کے سامنے کھلے گی ہم فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ۔ میرے محترم بھائیو ہر بندہ پڑھے، وہ دنیا کے اندر ان پڑھ تھا یا پڑھا لکھا ہوا تھا، ہر بندہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ذہن عطا کر دے گا کہ وہ اپنی کتاب دیکھ سکے گا، پڑھ سکے گا، پوری طرح اپنی کتاب کا مطالعہ کر سکے گا، اور اینڈ پہ رزلٹ کیا نکالے گا؟ سورہ القاف ہے، آیت نمبر 49 ہے، کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہے گا ہائے افسوس، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے جس نے کوئی ایک ذرہ برابر بھی جو میں نے کام کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، خواہ نیک تھا برا تھا، کوئی بڑا کام کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام تھا وہ بھی اس کتاب کے اندر درج ہے۔
میرے محترم بھائیوں یقین جانیے قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. ہم سب کی کتاب ریکارڈ ہو رہی ہے, ہم سب کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے, ہم نے ان کا سامنا کرنا ہے. تو میرے محترم بھائیوں کیوں نہ اچھی زندگی گزاریں, جب یہ کتاب سامنے آئے تو خوش ہو جائیں. اللہ نہ کرے ایسا نہ کرے جب کتاب ہماری سامنے آئے ساری زندگی کی کرتوت جب اس وقت سامنے آئے گی تو میرے محترم بھائیوں پھر ذلت اور رسوائی کی کیفیت کیا ہوگی, کیسے سامنا کریں گے اپنی زندگی کی کتاب کا. سامنا تو ہونا ہی ہونا ہے, کتاب تو کھلی ہے, لیکن میرے محترم بھائیوں کو کتنا خوش بخت انسان ہے جس کی کتاب کھلے اس کو خوش کر دے, جو سا بھی وہ صفحہ الٹائے دیکھے پلٹے اس کی نیکیاں اس کو نظر آئے, کتنا بندہ خوش ہے. اور اسی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کے اندر بیان کیا ہے کہ جس کی کتاب اچھی ہوگی دائیں ہاتھ میں اس کو کتاب ملے گی وہ بندہ بڑا خوش ہوگا. ہاں مقرؤ کتاب, یا وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا وہ لوگوں میری کتاب پڑھو, کتاب مجھے کتنی اچھی ملی. خوشی کی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی, وہ لوگوں سے کہے گا میری کتاب پڑھو, میرا نام اعمال پڑھو, کتنا اچھا ہے. لیکن وہ ساتھ ایک بڑی بات کرے گا, وہ بات یہ کرے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, لوگوں دنیا کے اندر میرا پکا یقین تھا کہ میرا قیامت کے دن حساب ہونا ہے. آج میری کتاب خوبصورت ہے, اچھی ہے, قابل خوشی دینے والی کتاب ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرا عقیدہ تھا کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے. تو میں نے اس بات کو دل میں رکھ کے زندگی گزاری ہے, آج میں سرخرو ہو گیا. اللہ کرے ہمیں بھی یہ حساب و کتاب کا منظر یاد رہے. یہ یقین جانیے میرے محترم بھائیوں, حساب و کتاب تو ہونا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیکار زندگی نہیں دی. مت انسان سمجھے کہ ہم بے مقصد پیدا ہوئے, بہت بڑا مقصد ہے ہمارا زندگی کا. اللہ نے اتنا شعور دیا ہے, اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایسے ہی نہیں دے دی, بلکہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. سورہ تکاثر پڑھ کے دیکھیں میرے محترم بھائیوں, اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, آپ کی آنکھیں کھلی گی. اتنی اللہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے, قسمیں اٹھا رہا ہے, لام بھی تاکید کا, نون سکیلا بھی تاکید کا, کہ میں نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کروں گا. بار بار اللہ کہہ رہا ہے کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے محترم بھائیوں سنبھل کے زندگی گزاریں, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. قرآن اور محمد کریم علیہ السلام کی جو فرامین ہے, آپ کی جو سیرت ہے, آپ کا جو کردار ہے, آپ کے جو فرامین ہے, ان کے مطابق زندگی گزاریں, پھر انشاءاللہ ہم سب کو. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ کتاب کھلے گی ہم کہیں گے اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھ, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کے دن تو خود اپنے آپ کے لیے بطور محاسب کافی ہے. آج تو اپنا محاسبہ آپ کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ تیرا حساب کوئی لے گا, آج تجھے خود پتہ چل جائے گا, تو خود اپنے آپ کا محاسبہ کر لے. میرے محترم بھائیو اس سے بڑا محاسبہ کیا ہوگا, انسان کا جسم گواہیاں دینا شروع ہو جائے گا. انسان کے جسم کے انگ انسان کے جسم کے اعضاء خود گواہیاں پیش کرتے ہیں. سورہ یاسین اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے, تمہارے منہ بند ہو جائیں گے. اور کیا ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے جو کچھ کر کے آئے. اس سے بڑا محترم بھائیو حساب کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کا جسم ہی حساب دے رہا ہے, خود بتا رہا ہو کہ یہ کیا, اس نے یہ کیا. محترم بھائیو اتنے بڑے اہم ترین دن کا ہم نے سامنا کرنا ہے. اللہ کے لیے میرے محترم بھائیو زندگی کو ضائع نہ کریں, سنبھل کے گزاریں, اللہ سے ڈر کے گزاریں, جتنا ہو سکے نیکی کے اندر زندگی گزاریں. انشاءاللہ کل قیامت کو جب یہ جسم گواہیاں دے گا تو اچھی گواہی دے گا. یہ آنکھ بولے گی تو کہے گی اللہ یہ تیرا قرآن سنتا تھا, تیرا قرآن دیکھ کے پڑھتا تھا. کان گواہی پیش کرے, ہاتھ گواہی پیش کریں گے, یا اللہ ان ہاتھوں سے یہ صدقہ و خیرات دیتا تھا. پاؤں گواہی پیش کریں گے, یا اللہ ہمارے ساتھ چل کر مسجد میں جاتا تھا. نیک عمل کرے گا تو یقیناً نیک گواہیاں ہوں, لیکن اگر برے راستے پہ چلے تو میرے محترم بھائیوں اس دن کی پشیمانی اور پریشانی کو بیان کرنا ہی ممکن نہیں. جب انسان کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف ہوتا ہے تو پھر بچنے کی امید کہاں, پھر حساب و کتاب کون کرے گا, خود ہی اپنا محاسبہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں یہ دو آیات بڑی ہی اہم ہیں,
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو حساب ہے آسان فرمائے، جس کا حساب آسان ہو گیا اس کے لیے آسانی ہوگی، تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ بغیر حساب کے معاف کر دیں، کیونکہ ہم اتنے ہے ہی نہیں، بڑے کمزور ایمان والے ہیں، اور جس دور کے اندر رہ رہے ہیں یہاں تو فتنہ ہی فتنوں کا دور ہے، تو اپنی دعاؤں کے اندر یہ بات شامل کریں کہ یا اللہ بغیر حساب کے اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیں، اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ بغیر حساب کے اللہ معاف کر دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوں کو دیکھتا ہے، جب اللہ سے منتیں کریں گے، ترلے ماریں گے، تو میرا اللہ انشاءاللہ رحم کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف